السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پیشاب کی تھیلی لگانی پڑتی ہے اور وہ تھیلی ان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پیشاب کے جو قطرات ہوتے ہیں، جو پیشاب ہوتا ہے، وہ اسی تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایسا مسلمان نماز کیسے ادا کرے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس بارے میں نے جب تحقیق کی تو اس کی کئی صورتیں میرے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس بیماری میں آدمی کو پیشاب پر کنٹرول نہیں رہ جاتا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیشاب پر کنٹرول نہیں رہ جاتا۔ تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پیشاب ہوتا ہے اور اس تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے، آدمی کو اس پر کنٹرول نہیں ہوتا پیشاب پر۔ تو اب ایسی صورت میں وہ دیکھے کہ نماز کا کوئی ایک وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ وضو بنا کر ایک وقت کی نماز ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں اسے شریعت معذور سمجھتی ہے۔ اور ایسے معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت میں ایک مرتبہ وضو کر لے اور اس سے جتنی چاہے وہ عبادت کرے۔ فقہ حنفی میں یہی مسئلہ ہے کہ ظہر کے وقت میں وہ ایک مرتبہ وضو کر لے اور اس وضو سے وہ جتنی چاہے عبادت کرے، نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا دوسرے کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا اسے ایک نیا وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیشاب پر اس مریض کو کنٹرول ہے، یعنی وہ جب چاہتا ہے وہ تبھی پیشاب کرتا ہے، خود بخود پیشاب نکل کر اس پلاسٹک کی تھیلی میں جمع نہیں ہوتا۔ تو اب ایسی صورت میں وہ دیکھے کہ نماز کے وقت سے پہلے اگر وہ پیشاب خالی کر سکتا ہے، وہ خود تجربہ کرے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں نماز کے وقت سے پہلے پیشاب کی تھیلی اگر خالی کروں گا تو کیا مجھے نقصان تو نہیں دے گا؟ اگر ایسا ہے کہ اسے نقصان نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وہ پیشاب کی تھیلی خالی کرے اور پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ اور اگر پیشاب کی تھیلی بار بار خالی کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہوئی۔ لیکن ایسا آدمی مسجد میں جا کر عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جسم کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، اور فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی کے جسم پر نجاست ہو وہ مسجد نہیں جا سکتا۔ تو ایسا آدمی جس کو پیشاب کی تھیلی لگ چکی ہے وہ مسجد میں جا کر عبادت نہ کرے، کیونکہ اس کے جسم کے ساتھ نجاست لگی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ گھر رہ کر ہی اپنی عبادتیں کرے، مسجد میں نماز پڑھنے وہ نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔